حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چونکہ آخری نبی ہیں، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر ہمارے پاس بے شمار قرآن کریم کے دلائل موجود ہیں، کم و بیش 100 سے زائد آیات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے، آخری نبی ہونے کو کنایتاً، اشارتاً، صراحتاً آپ کی نبوت کو واضح کرتی ہے۔ تو چند آیات عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی دلیل جو ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی ہے، وہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ لوگوں یہ نہ سمجھ لینا کہ جس طرح اولاد اپنے والد کی وارث ہوا کرتی ہے ہر شے میں، تو آپ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھی حضور کے بعد آپ کی وارث بنے گی اور نبی بن جائیں گے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہے اور ان کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور دوسری آیت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے لوگوں، اے انسانوں، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ یہ نہیں کہا گیا کہ میں ایک بستی کے لیے مبعوث ہوا ہوں، یہ نہیں فرمایا کہ میں کسی ایک خاص قبیلے کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، سن لو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں تم سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں۔ کہ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا وہ رحمت للعالمین کا ارشاد فرمایا۔ فرمایا کہ آپ کسی ایک قبیلے کے لیے رحمت نہیں ہیں، آپ کسی ایک نسل کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، آپ صرف اور صرف اپنے خاندان کے لیے رحمت بن کر نہیں آئے، رحمت للعالمین، آپ دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو رب العالمین کہلوایا، اپنے محبوب پیغمبر کو رحمت للعالمین کہلوایا، اس کتاب کو ذکر للعالمین کہلوایا۔ فرمایا کہ یہ جو کتاب ہے یہ آخری کتاب ہے۔ دلیل کیا؟ فرمایا کہ یہ دونوں جہانوں کی رہنمائی کرنے والی۔ میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے، کیوں؟ رحمت للعالمین، کہ آپ کو کسی ایک خاص قبیلے کے لیے رحمت بنا کر، نبی بنا کر نہیں بھیجا، فرمایا تم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہو۔ رب العالمین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ میں کسی ایک عالم کا خدا ہوں، یہ نہ سمجھ لینا کہ میں ایک خاص طبقے کا خدا ہوں۔ فرمایا رب العالمین، میں دونوں جہانوں کا پروردگار ہوں، جہاں جہاں تک میری ربوبیت ہے وہاں وہاں تک میرے محبوب کی رسالت ہوگی۔ تو قرآن آخری کتاب، میرے نبی آخر الزمان، آپ آخری نبی، اور اللہ رب العزت وہ دونوں جہانوں کے پروردگار ہیں۔ اور تیسری آیت جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی نشاندہی کرتی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کسی نبی پر یہ آیت نہیں اتری، مختلف صحیفے اتارے گئے، تورات کی شکل میں، زبور کی شکل میں، انجیل کی شکل میں، مختلف صحائف کا نزول ہوا، کسی میں یہ آیت موجود نہیں۔ میرے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل فرما کر اللہ رب العزت نے اس بات کو ثابت کر دیا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے محبوب کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی رسول کے آنے کی گنجائش ہی میں نے نہیں چھوڑی۔ آیت کیا فرمایا الیوم،
اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے تو یہ آیت نازل نہیں ہوئی کہ ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے تو یہ نہیں فرمایا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے۔ الغرض حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور رسولوں کی ایک لمبی فہرست اس دنیا میں تشریف لائی، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جب باری میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا آمنہ کے دلال محمد الرسول اللہ کی آتی ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے اپنی تمام نعمتوں کو تمہارے اوپر تمام کر دیا۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو اس طرح سے ثابت کیا۔ اور اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں، میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی حدیث فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، حضور نے فرمایا کہ بے شک رسالت اور نبوت یہ ختم ہو چکی ہے، قد انقطعت، یہ ختم ہو چکی ہے، فلا رسول بعدی ولا نبی، فرمایا کہ نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا۔ یہ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے بیان فرمایا، اور امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب جامع الترمذی میں محفوظ کیا۔ اور دوسری حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر مہاجر اور انصار کو آپس میں بھائی بھائی بنایا، ہر مہاجر کو ہر انصار کا بھائی بنایا، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو انہوں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ہر مہاجر کو ایک بھائی عطا کر دیا، ایک انصاری بھائی عطا کر دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی المرتضیٰ تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہوگے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ اور امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک حضرت ہارون کا مقام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کر گئے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ہاں حضرت ہارون کا مقام ہے، علی المرتضیٰ گواہ ہو جاؤ میرے نزدیک تمہارا مقام ایسا مقام ہی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لینا، یہ نہ سمجھ لینا کہ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنا نائب بنا دیا، فرمایا کہ نہیں، نائب ہونا اس لحاظ سے نہیں ہے، فرمایا کہ فلا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش نہیں۔ اور تیسری حدیث پاک جسے امام ترمذی نے نقل کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا، اگر میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی، تو میں اوصاف نبوت جس شخصیت میں دیکھتا ہوں وہ عمر بن خطاب ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، لیکن فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، میرے بعد رسالت کا سلسلہ بند کر دیا گیا، اب عمر بن خطاب وہ نبی نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک، اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا، متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ان لی اسماء، بے شک میرے کئی نام ہیں، میرے کئی صفاتی نام ہیں۔ فرمایا انا محمد
میں محمد بھی ہوں۔ محمد کون ہوتا ہے؟ فرمایا کہ جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ فرمایا انا محمد، میرا نام محمد بھی ہے، وہ احمد، میرا نام احمد بھی ہے، وہ انا الماحی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ماہی بھی ہوں، میرا نام ایک صفاتی نام ماہی بھی ہے۔ سوال کیا یا رسول اللہ ماہی کا کیا معنی ہے؟ فرمایا الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ رب العزت میرے نام کے وسیلے کے ساتھ کفر کو مٹا دیتا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَأَنَا الْعَاقِبُ، کہ میرا ایک صفاتی نام عاقب بھی ہے۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقب کا کیا معنی ہے؟ آپ کا عاقب نام کیوں رکھا گیا؟ حضور نے فرمایا الذی لیس بعدہ نبی، یہ بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا کہ میرا نام اللہ نے عاقب اس لیے رکھا ہے۔ کس لیے؟ فرمایا کہ میرے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو آج اگر کسی قسم کا کوئی کانا شخص اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، میرے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت پر چور اور ڈاکے کی طرح حملہ کرے، تو ہم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، کسی اور کی مجال نہیں کہ ہم کہیں کہ کسی عالم نے ایسا کہا ہے، کسی مفسر نے ایسا کہا ہے۔ نہیں، یا تو قرآن نے میرے محبوب کے آخری نبی ہونے کی گواہی دی ہے، یا میرے مصطفیٰ نے خود اپنی گواہی دی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وصال سے قبل مسیلمہ کذاب نامی شخص جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کیا، آج سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے یہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو قادیانی حضرات ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو وہ بھی پڑھتے ہیں، جیسا کلمہ آپ پڑھتے ہیں ویسے ہی ہم پڑھتے ہیں، جیسی نماز وہ پڑھتے ہیں ویسی نماز ہم پڑھتے ہیں۔ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو دیکھیے، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کو دیکھیے، ان کے طریقے کو دیکھیے۔ مسیلمہ کذاب وہ نام بھی لیتا تھا حضور کا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، وہ نمازیں بھی انہی جیسی پڑھتا تھا، لیکن اس نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا حقدار میں بن جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے کو رد کیا اور اس کو بیچ دیا۔ حضور کا وصال ہوا تو سب سے بڑا معرکہ جس میں 1200 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہوئے۔ آپ ختم نبوت اس کی حساسیت کا معاملہ، اس کی حساسیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضور کے دور سے لے کر حضور کے آخری وصال تک اتنے صحابہ اکرام شہید نہیں ہوئے جتنے ختم نبوت کے مسئلے پر شہید ہوئے۔ ایک جنگ میں، ایک معرکے میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، جن میں 700 حفاظ کرام تھے۔ 700 حافظ صحابہ کرام اس معرکے میں موجود تھے اور شہید ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا کام کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہر مسئلے پر کمپرومائز ہو سکتا ہے لیکن دفاع ختم نبوت پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا جب مسئلہ بنا تو حضرت ابو بکر صدیق نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بھی بدری صحابی ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، جو احد والے صحابی ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں، بچے بھی تشریف لے آئیں، بوڑھے صحابی بھی آ جائیں، عورتیں بھی آ جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ مسئلہ ختم نبوت کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے دفاع کا مسئلہ ہے۔ تو تمام صحابہ اکرام اکٹھے ہوئے اور اس جنگ میں، اس معرکے میں 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا دفاع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ کیا۔ تو آج فتنہ قادیانیت کو پہچاننے کے لیے یہ بات ذہن میں رکھیں، کہیں اس بات سے دھوکہ نہ کھائیں کہ وہ بھی ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری طرح نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے جیسے اعمال کرتے ہیں۔ نہیں، بلکہ ان کے عقیدے کا جائزہ لیں۔